الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس. ہم اپنے اس پروگرام میں کلام سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کو بھی شامل کرتے ہیں. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف. آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال کس دن ہوا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال کس دن ہوا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال کی تاریخ تو 25 صفر المظفر ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال کس دن ہوا؟ یہاں پہ کس کو معلوم ہے؟ جی بغداد بھائی. جمعے کے دن. جمعے کے دن. اور آپ کا جواب درست ہے. یہ سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، آ رہا ہے. اور آپ بچوں نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے. کیسے شامل رہنا ہے؟ توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے. جو یہاں موجود ہیں آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے، جو گھروں پر موجود ہے آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے، کیونکہ پروگرام ہے میرا دین. اور اس میں ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹ، جس میں ہوتا ہے پہلا سیگمنٹ ایک پیاری، پھر سنتے ہیں ہم ایک، پھر ہوتا ہے ایک اچھا سا سیگمنٹ، کبھی کرامات صحابہ ہوتا ہے، کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور آخر میں سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک. جی تو اب آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہنا ہے. یہاں نعرے یاد ہے کسی کو؟ کس کو یاد ہے نعرے؟ نعرے یاد نہیں، نعرے یاد کرنے کو کہتے ہیں نا سنیوں کا پیشوا، عاشقوں کا رہنما، حارث کبریا، نائب غوث الورا، زاہد و پارسا، عاشق مصطفیٰ، باعمل باحیا، اللہ کی نعمت. اعلیٰ حضرت. کیا کہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت. کیا کہنا ہے؟ ہاں، اللہ کی نعمت ہے باعث برکت، ہے باعث عزت، دریائے کرامت، فرماؤ حمایت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. تو نعرے بھی لگاتے رہنے، تو آپ نے بھی کچھ یاد کرنے. تھوڑے میں بھی دیکھ کے نعرے لگا رہا ہوں بھی، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے تھوڑے تھوڑے. تو ہم نے اپنے اعلیٰ حضرت کو ذکر کرتا رہنا ہے، ہم نے اپنے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے رہنا ہے. حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے بھی جو ہے حسان بھائی سے منقبت بھی سنیں گے. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا دیا، اور پہلے بلکہ یوں بات کر لیتے ہیں، جب کوئی ہمیں کچھ دے تو ہمیں جواب میں کیا دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی شکریہ کہنا چاہیے. حسان بھائی نے بتا دیا، مائک نہیں ان کے پاس، میں بتا دیتا ہوں حسان بھائی کا جواب. جی عفان بھائی کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، جزاک اللہ خیرہ کا مطلب کیا؟ اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے. جزاک اللہ کا مطلب، جزا مطلب بدلہ، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے. تو اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم نے جواب میں دعا دے دی. اور کیا کرے بھائی؟
جی کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم کچھ اچھا بھی سلوک کریں. ہمیں بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ہمیں کیا دیا؟ ہمارے دلوں میں عشق رسول کو مزید بڑھایا. سبحان اللہ. ہمارے دلوں میں عشق رسول کو اور بڑھایا، اچھی اچھی نعتیں لکھ کے دی. چلے آسان کر لیتے ہیں، اچھی اچھی نعتیں. ویسے تو بہت ساری کتابیں بھی لکھ کے دی، بہت سارا کام کیا، لیکن بچوں کو نعت یاد ہوتی ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. ہاں تو یہ رضا کون ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا تو رضا. یہ اعلیٰ حضرت نے کیا دی؟ ہمیں نعتیں لکھ کے دی، اچھی اچھی نعتیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تو پیاری پیاری آپ نے ہمیں نعتیں لکھ کے دی. اب ہم کیا کریں بھائی؟ شکریہ میں ہم ایک کام کر سکتے ہیں، خاص طور پہ عرس آ گیا، ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ثواب کے تحفے پیش کر سکتے ہیں. کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ثواب کے تحفے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا بھائی، ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور دل میں نیت کر لی کہ اس کا ثواب کسے پہنچے؟ ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت کو، تو ثواب انہیں پہنچ جائے گا. تو ہم کیا دے سکتے ہیں عفان بھائی؟ ثواب کے ہاں ثواب بھی تحفے میں جاتا ہے. ویسے تو گفٹ ہوتا ہے نا، یہ چیز خریدی، برتھ ڈے ہے تو گفٹ دے رہے، تو یہ ایک الگ گفٹ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کا تو وصال ہو گیا ہے، تو اب ہم کیا دیں گے آپ کو؟ ثواب کے تحفے. تو بچے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بڑے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں جو گھروں پر موجود ہیں. آپ نیت کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف آ رہی ہے، تو جو ہو سکے کھانا وغیرہ پکائیں، اس پر ایصال ثواب کریں، تقسیم کر دیں. اور بھی اچھے اچھے طریقے ہو سکتے ہیں ایصال ثواب کے. آسان میں نے بتا دیا کہ درود شریف پڑھ لیا چند دفعہ، یہ بچے بھی کر سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس کا ثواب تحفتاً پیش کر دیا. انہوں نے اتنی اچھے اچھے ہمیں نعتیں دی، ہم نے جواب میں انہیں کیا پیش کر دیا؟ ثواب. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. جی تو اب شروع ہو چکا ہے ہمارا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. اور آج کی حدیث پاک کون سی آئی ہے اسکرین پر دیکھتے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضا ربی فی رضا الوالدی. اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. یہ حدیث پاک پہلے بھی ہم یاد کرا چکے ہیں، ذہن میں ہے کس کی؟ غلام مصطفیٰ بھائی جلدی جلدی دہرا رہے تاکہ یہ ان کو یاد ہو جائے، اور سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کہیں میں سنا رہا ہوں اور پھر کہیں ایسا نہ ہو میں انہیں آؤٹ کر دوں. یہ تو نہیں ہوگا. وہ تو اس صورت میں ہوا نا آپ سے میں نے آدھا سنانے کو بولا، آپ آگے چلے گئے تھے. ویسے تو جلدی سنا اچھی بات ہے. چلے بھائی یاد کرتے ہیں. رضا ربی رضا ربی فی رضا الوالدی رضا ربی فی رضا الوالدی رضا ربی فی رضا الوالدی. جی کون سنا رہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا ہاتھ بغداد بھائی کا ڈر ڈر کے اٹھا ہے، اور ادھر تو داؤد بھائی آپ تو سنا لیتے ہیں. اچھا رضا ربی فی رضا الوالدی. عفان بھائی چلے پکا کریں، آپ پہلے ادھر سن لیتا ہوں. جی چلیں غلام مصطفیٰ بھائی پورا سناؤں آدھا؟ پوری سنا نا، اب تو پوری یاد کرائیے. رضا ربی فی رضا الوالدی. جی ماشاء اللہ. جی رضا ربی فی رضا الوالدی فی رضا والدی والدی. ماشاء اللہ. جی رضا ربی ربی فی رضا والدی. چلے ماشاء اللہ. یہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں، اور ترجمہ ہے اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں. چلے عفان بھائی سنائے ترجمہ. اللہ پاک کی رضا والد، اللہ پاک کی رضا والد کی رضا کی رضا ہے، رضا میں ہے. مطلب والد صاحب راضی ہیں تو اللہ پاک بھی راضی ہوگا. جی اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی صحیح رضا کے لیے والد کی رضا میں ہے. والد کی رضا میں ہے. دوبارہ سے اللہ پاک کی رضا اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. زبردست. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اگر ہم اپنے والد صاحب کو، ابو کو، والد تو سمجھتے نا کون؟ ابو، کوئی کہتے بابا، اس طرح سے مختلف ورڈ، تو والد ٹھیک ہے. ابو کو راضی کریں گے تو اللہ پاک بھی راضی ہے. یعنی جو ان کے جائز کام ہیں، جو جائز آرڈر ہوتے ہیں اس کو فالو کریں گے، وہ خوش ہوں گے تو اللہ پاک بھی ہم سے
خوش ہوگا. جی بعض اوقات جو ہے والدہ کے حوالے سے تو ہوتے تھوڑے سینسیٹیو، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ابو بھی کوئی گھر میں بیکار نہیں ہوتے ہیں. حدیث کیا سنا؟ والد اللہ کی رضا کس کی رضا میں ہے؟ والد کی. ہاں، اللہ والد راضی ہیں، ابو راضی ہیں تو اللہ پاک بھی راضی، اور اگر ابو ناراض ہیں، والد صاحب ناراض ہیں تو پھر اللہ پاک بھی ناراض ہوگا. تو ہمیں والد کو ابو کو بھی راضی رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے، امی کو بھی خوش رکھنا ہے اور ابو کو بھی خوش رکھنا ہے. یہ دونوں اہم ہیں، یہ دونوں اہم ہیں. جی بغداد بھائی یاد کرنے میں لگے ہوئے مستقل. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کی رضا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. جی اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. عربی اور ترجمہ چلے بھائی، کون سنا رہا ہے؟ بغداد بھائی، پہلے بغداد بھائی سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رداء الرب. غلطی ہو گئی. جی غلطی ہو گئی. رضا الربی، رضا ار نہیں ہے، رضا الربی ہے. رضا الربی فی رضا الوالدی. جی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. سوچ سوچ کے سنا رہے ہیں. جی غلام مصطفیٰ بھائی. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضا الربی فی رضا الوالدی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج عفان بھائی سے پوچھتا، عفان بھائی ذہین بچہ کون ہونا چاہیے آج؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ بھائی. تو ہمارے عفان بھائی کس کو بنا رہے ہیں ذہین بچہ؟ غلام مصطفیٰ. زور سے کہہ دے. غلام مصطفیٰ. کیا بن گئے وہ؟ ذہین بچے. سبحان اللہ. اللہ. جی دیکھے بھائی، عفان بھائی نے بنا، عفان بھائی کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بھی ہیں سب سے. اور اب کہاں جائیں گے سفیر اللہ بھائی؟ ہم پکچرز کی طرف. پکچرز دکھائیں جلدی سے آپ کے. ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. توجہ کہاں ہے؟ زینب اتاریہ گجرانوالہ سے. جی غلام مصطفیٰ بھائی کہاں سے؟ گجرانوالہ. گجرانوالہ سے. جی ماشاء اللہ. نیکسٹ. جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا رحمت کی چابی ہے. نور فاطمہ اتاریہ بصیر پور سے بہت خوبصورت انداز سے احادیث لکھ کر بھیجتی ہیں اور چابی بھی انہوں نے بنائی ہے. جی نیکسٹ. ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث. وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ. ترجمہ خرابی ہے اس کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے. اچھا جی. آئی لو کڈس مدنی چینل. اور لکھنے والے کون ہیں؟ جی اقرا بطول اتاریہ ہیں ڈی آئی خان سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی الگ انداز ہے آپ کا. چلے بھائی، جن بچوں نے حدیث لکھ کر بھیجی اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. اور آج کی کون ہے پکچر آف دا ڈے؟ صفی اللہ بھائی بتائیں گے. پکچر آف دی ڈے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسی بنائی ہے؟ کچھ فرمائیں. آپ نے پکچر آف دا ڈے بنائی ہے ماشاء اللہ اچھے انداز سے کہ پڑھنے میں آسانی ہو. اچھے انداز سے انہوں نے بھیجی ہے. چلے جی. تو آپ کیا کرنا ہے پھر؟ کچھ کرنا ہے؟ سنبھال کے رکھے ہیں. اچھا اس کو سنبھال کے رکھے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ان کو صحیح ہے ماشاء اللہ. ہاں بھائی، آپ نے اتنی محنت سے بناتی ہیں تو سنبھال کے رکھے آپ اس کو، اور لیمینیشن بھی کرا کے رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا کلام، اور کلام سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ احسان بھائی. احسان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کلام ہمارے لیے لے کر آئے ہیں آپ. کون سا کلام لائے ہیں؟ سچی بات. سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور منقبت اعلیٰ حضرت بھی ہیں. چلے بھائی، تو پھر دونوں سننی ہے، آپ نے مینیج کرنا ہے دونوں کیسے ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. نعرے وغیرہ آپ نے بھی لگانے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے جو موجود ہیں مزے سے نا، مزہ آ جائے ایک دم
یا آسان بھائی بولے کہ آپ لوگ ساتھ ہی نہیں دے رہے. ایسا تو نہیں ہوگا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے مل کر پڑھنا ہے اور نعروں کا جواب بھی دینا ہے. اور جو گھروں پر موجود ہے آپ بھی ایسا لگے کہ گھر میں میرا پیارا دین پروگرام ہو رہا ہے. کوئی پوچھے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی پروگرام ہو رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سو رہا ہے کچھ ہو رہا آپ نے سب کو جو ہے وہ تہس نہس کر دینا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے. چلیں جی تو کلام سن دیں. سچی بات سکھاتے ہیں, سچی بات سکھاتے ہیں, سچی بات سکھاتے ہیں, سیدھی راہ دکھاتے ساری کثرت باتیں ہیں, ساری کثرت باتیں ہیں, ساری کثرت باتیں یہ ہیں, سچی بات سکھاتے ہیں, سیدھی راہ دکھاتے ہیں, کہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہے, کہ تو رضا سے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, مجدہ رضا کا سناتے ہیں, مجدہ رضا کا سناتے ہیں, سچی بات سکھاتے ہیں, سیدھی راہ چلاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی تو اب اس کے ساتھ کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. سے محمد واقف رضا بات کر رہا ہوں اور آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے جمعہ کا دن. جمعہ کا دن کیا ہوا تھا؟ جمعے کے دن اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تھا. جی نیکسٹ. محمد رضا بول رہا ہوں, آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے جمعہ کے دن. جی جمعہ کے دن آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں, حضرت امام احمد رضا خان کا انتقال جمعے کے دن ہوا. عشق و محبت اعلیٰ حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. زبردست. جی تو کالز ہماری پوری ہو چکی ہیں. اب صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا سیگمنٹ بھی ہے. آج کون سا سیگمنٹ لائے ہیں آپ؟ کرامات صحابہ. کرامات صحابہ. جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, کرامات صحابہ سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات سنتے ہیں. اور آج ہم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. کن کی؟ حضرت عبداللہ بن جعفر. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. آپ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں, صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا, میرے ابو جان پر آپ کا کچھ قرض دینا باقی تھا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس قرضے کو
معاف کر دیا ہے۔ میں نے ان سے عرض کی میں اس قرض کو معاف نہیں کرانا چاہتا اور میرے پاس کیش رقم نہیں ہے، لیکن ہاں میرے پاس زمینیں ہیں، آپ میری فلاں زمین اپنے قرض کے بدلے لے لیں، مگر اس زمین کو پانی دینے کے لیے کنواں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہ زمین لے لی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اس زمین پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ مصلی بچھاؤ۔ پھر آپ نے اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں رہے۔ پھر مصلی اٹھا کر آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس جگہ کھدائی کرو، اس جگہ کھدائی کرو۔ خادم نے زمین کھودی تو پیارے بچوں اچانک وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابلنے لگا، جس سے نہ صرف اس زمین میں پانی بھرا بلکہ آس پاس کی تمام زمینوں میں پانی بھر گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کرامت بھی ہم نے سن لی، اور اب نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا۔ چلے بھائی اب کیا کرنا ہے، اسلامک ہسٹری سننی ہے یا منقبت سننی ہے؟ چلے وہ کہہ رہے ہیں اسلامک ہسٹری، آپ کہہ رہے ہیں منقبت، کیا کرے؟ تو ایسا کرتے ہیں ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو منقبت بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے احسان بھائی ہمیں بھی انشاءاللہ ٹائم دے دیں گے آخر میں، تو پھر جو ہے وہ اسلامک ہسٹری بھی اینڈ میں ہی چکے ہوتا ہے، تو اسلامک ہسٹری پھر اینڈ میں ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں بھائی احسان بھائی سے ہم منقبت رضا بھی سنتے ہیں۔ سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا، میرا رضا، با کمال و با گیا میرا رضا، میرا رضا، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، 400 مچی گئے دیکھو دھوم جشن کی، 400 مچی گئے دیکھو دھوم جشن کی، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، ہر طرف رضا 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 رضا، ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، ہر زبان پہ ہے ترانے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا، ہر زبان سے ہے ترانے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا، شان تیری واہ واہ واہ، شان تیری واہ واہ، کس قدر حسین، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا، میرا رضا، رائب غوث الورا میرا رضا، میرا رضا، ساگز و پارسا میرا رضا، میرا رضا، عاشق مصطفیٰ میرا رضا، میرا رضا، عاشق مصطفیٰ میرا رضا، میرا رضا، کامل پا گیا میرا رضا، میرا رضا، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے،
ہر طرف رضا 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 ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی مرحبا ان سے اعلی حضرت ہے مرحبا ان سے اعلی حضرت ہے امینو حسن رضا مصطفیٰ رضا 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 امجد و محمد ظفر کی بات کیا کیا کیسی 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 اعلیٰ ہستی تو نے ہم کو دی کیسی کیسی اعلیٰ ہستی تو نے ہم کو دی مرحبا ان سے اعلیٰ حضرت ہے مرحبا ان سے اعلیٰ حضرت ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا میرے پیارے رضا کا یہ فیضان میرے پیارے رضا کا یہ فیضان مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا میرے پیارے رضا کا یہ فیضان مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوگ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوگ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے جو اس نے لکھ دیا سند ہے وہ دین میں جو اس نے لکھ دیا سند ہے وہ دین میں اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا سنیوں کا پیشوا میرا رضا سنیوں کا پیشوا میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا خائف کبریا میرا رضا غائب غوث الورا میرا رضا زاہد و پارسا میرا رضا عاشق مصطفیٰ میرا رضا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا میرے پیارے رضا کا یہ فیضان مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت سنت ماہی بدعت
आला हजरत आला हजरत शेख शरीयत आला हजरत कि तूने की है खिदमत, आला हजरत आला ख्वाजा की है हिमायत, आला हजरत इश्क मोहब्बत की है अलामत, रोजा आला हजरत का इश्क मोहब्बत की है अलामत, रोजा आला हजरत का रखता है निस्बत हुब्बा आला हजरत का इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत हजरत, यानी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर्रहमान ने हमारे दिलों में प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को और बढ़ाया है। इसलिए हम करते हैं रजा रजा, क्या करते हैं? रजा रजा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खूब जोश व खरोश के साथ हमने कोशिश भी की आला हज़रत का जिक्र खैर करने की, और अब हमने ये भी नियत करनी है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदाज़ को भी इख्तियार करना है और आपके अंदाज़ पर हमने चलना है। आपका अंदाज़ क्या था? इल्म दीन हासिल करना और इल्म दीन आगे फैलाना। आपकी हम किताबों का जिक्र करते हैं, फतावा रज़विया का जिक्र करते हैं ना, तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो पढ़ने पढ़ाने वाले थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे, सीखते थे और आगे सिखाते थे। तो हमें भी जब आला हज़रत वाला बनना है, आला हज़रत को मानने वाला बनना है, तो हमारा अंदाज़ भी यही होना चाहिए। तो सेगमेंट भी हमारा शुरू हो चुका था, कौन सा? हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री। तो अब हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, दाऊद भाई पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए? दीन की बातें पता होनी चाहिए ना। हाँ, तो भी हम पक्के आला हज़रत वाले बनेंगे। तो आला हज़रत वाले हमने बनना है तो दीन की पक्की बातें, दीन की बातें हमें पक्की पक्की पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और आज हम बता रहे हैं आपको किन के बारे में? ये अफान भाई ने अच्छा याद कर लिया, लेकिन हो सकता है थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अब तो कई दिन से तस्करा चल रहा है, तो चेंज हो जाए तो फिर आपने तुक्के से नहीं बोल रहा है, ठीक है? जो आला हज़रत वाले होते हैं वो पक्की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं? पक्की। कुछ होते हैं ना, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है यूं, अब पढ़ा नहीं होगा खुद ही से बोल देंगे माज़अल्लाह, कुरान में हदीस में। भाई आपने कहा पढ़ा है, तो फिर क्या, फिर बैठे हैं। तो ऐसे आला हज़रत वाले नहीं होते, पक्की पक्की बात करते हैं, ठीक है जी। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ते थे। क्या नहीं छोड़ते थे? किसी भी हालत में, हाँ, किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि आपका वाक़या एक मिलता है, हो सकता है आगे तफसील से भी आए, कि जब आपको शहीद किया गया था ना, आप पर हमला किया गया था, तो आपको शहीद किया गया था, तो उस वक्त भी जो है वो आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे, तो आपको लेकर आ गए। उसके बाद जैसे ही आपको होश आया तो आपने पूछा भी नमाज का वक्त मौजूद है? अभी नमाज का वक्त मौजूद है? तो बताया कि हाँ नमाज का वक्त मौजूद है। तो आपको खून वगैरह बह रहा था, ज़ख्मी थे, जो भी उस वक्त कैफियत थी, उस हाल में भी आपने नमाज अदा की। उस हाल में भी आपने नमाज अदा की, कि नमाज के बगैर आदमी किस काम का। तो आप नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ते थे और हर नमाज उसके वक्त पर अदा करते थे। हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात के दरमियानी हिस्से में नमाज पढ़ना पसंद करते थे। किस हिस्से में नमाज पढ़ना पसंद करते थे? रात के दरमियानी। हाँ भाई, रात के दरमियानी हिस्से में कौन सी नमाज होती है? कौन बताएगा जी? वहां से कोई नहीं बताएगा? चले भाई, गुलाम मुस्तफा भाई, कौन सी नमाज होती है दरमियानी हिस्से में? रात के दरमियानी हिस्से में मगरिब आती है, सोच लें। फजर आती है। ले दो तीन नमाजें तो लेकर आ गए गुलाम मुस्तफा भाई जी। अफान भाई कुछ बताना चाह रहे हैं? तहज्जुद जी, बगदाद भाई सही कह रही है जी। ये तो तहज्जुद रात के दरमियानी। अच्छा, ये दरमियानी हिस्से में तहज्जुद जरूरी नहीं है, मतलब ईशा की नमाज के पढ़ने के बाद जो है वो किसी वक्त भी थोड़ी देर के लिए आप सो गए और आंख खुली, तो आप जो नमाज पढ़ेंगे फजर के वक्त शुरू होने से पहले, वो कौन सी नमाज होगी? तहज्जुद की नमाज होगी। तो अब लेकिन ख़ास रात में ज़ाहिर है लेट नाइट हो गई, फिर नींद से उठकर पढ़ना, तो उसके अंदर मुशक्क़त थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होगी, तो इसके अंदर फिर सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो आप रात के दरमियानी हिस्से में नमाज पढ़ना पसंद फरमाते थे। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक तमाम कामों में सबसे बढ़कर इम्पोर्टेंट काम था नमाज अदा करना। क्या था? नमाज अदा करना सबसे क्या था? इम्पोर्टेंट काम था। लोगों का बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है जब टाइम बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब रिलैक्स हैं, तो नमाज पढ़ ली, लेकिन ज़रा कोई मसरूफियत आई, दूसरे काम है, तो फिर बाज़ औक़ात माज़अल्लाह नमाज छोड़ दी, बकिया कामों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट
نماز ہے، باقی کام اس کے بعد ہیں، سب سے اہم نماز ہے، بقیہ کام اس کے بعد ہیں. جی تو آپ نماز سب سے امپورٹنٹ تھی آپ کے نزدیک، اور وہ بھی وقت پر. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ پیغام بھیجا. کن کے پاس یہ پیغام بھیجا؟ صوبوں کے گورنر. صوبوں کے گورنر سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھتے، ختم بالکل. جی صفی اللہ بھائی بتا رہے ہیں، چلیں صفی اللہ بھائی سے پوچھ لیں پہلے. بغداد بھائی تو اور دفعہ رہنمائی کر ہی دیتے ہیں. جی جیسے پاکستان میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. اچھا، جیسے پاکستان میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو صوبوں کے وزیر اعلیٰ. جی صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے اپنی جگہ. مطلب جیسے صوبے ہوتے ہیں نا، پروونس ہوتے ہیں، تو اس وقت تو وہ پروونس یوں کہہ لیں بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، یوں کہہ لیں پورے ملک آج کے اعتبار سے کہہ لیں. اور ان کا جو پھر ظاہر ہے ان کا نظام سنبھالنے کے لیے ایک امیر بنا دیا جاتا تھا. ہے داؤد بھائی یہی ہے یا کہیں اور ہے؟ یہی ہے، پکی بات ہے. جی تو وہ جو گورنر ہوتے تھے، ان کے بڑے ہوتے تھے، ان کے پاس آپ نے پیغام بھیجا. اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ جو پورے ملک کے جو حاکم ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گورنرز کے پاس پیغام بھیج رہے ہیں کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے. کیسا آرڈر جا رہا ہے؟ سرکاری سرکولر گویا کہہ لیجئے وہ جا رہا ہے کہ تمہارے سب کاموں میں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے. بعض اوقات تو یہ جو منصب ہوتے ہیں انہیں تو دنیا کا سمجھاتا ہے نا کہ بھئی دنیا کا کوئی آئے گا، یہاں کی سیکیورٹی دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے. لیکن آپ کیا بھیج رہے ہیں کہ تمہارے سب کاموں میں سے میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے. جس نے نماز درست طریقے سے اور پابندی وقت کے ساتھ پڑھی، اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اس نے اپنا دین محفوظ رکھا. اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دیگر عبادتوں کو بھی ضائع کرے گا. جس نے نماز کو ضائع کیا وہ کیا کرے گا بغداد بھائی؟ دیگر عبادتوں کو بھی ضائع. ہاں، نماز پڑھے گا تو پھر دیگر چیزوں پر بھی وہ عمل کرنے والا بنے گا. لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے. ہاں، اور نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مصروفیت ہونے کے باوجود خود بھی وقت پر نماز ادا کرتے تھے، اور جو گورنر اور وزیر وغیرہ ہوتے تھے انہیں بھی کیا آرڈر دیتے تھے؟ نماز ادا کریں. اور بلکہ 5 نمازیں نہیں، اس کے علاوہ اور کون سی نماز بھی آپ ادا کرتے تھے؟ تہجد بھی، اور بھی بہت ساری نمازیں نوافل وغیرہ ظاہر ہے آپ ادا فرمایا کرتے ہی تھے. اور اس سے تو خاص طور پہ لگاؤ تھا نا، یعنی تہائی رات میں، درمیانی رات میں کون سے وقت نماز پڑھنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا؟ درمیانی رات کے اندر آپ کو نماز پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا. یہ تھی شان ہمارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جو ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر پیارے پیارے بچوں، ہم جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی سنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنا. نماز سے تعلق اسی طریقے سے ہم جو ہے ابھی عرس کن کا بنا رہے ہیں؟ حضرت محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا. آپ کا بھی نماز سے اسی تعلق تھا. آپ کی سیرت میں بھی واقع ملتے کہ آپ کی طبیعت اگر ناساز تھی تو ایسا بھی وقت آیا کہ آپ جو ہے وہ چل کر خود مسجد نہیں جا پا رہے تھے، تو آپ کرسی پر بیٹھ جاتے تھے اور اس کرسی کو لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے اور وہ مسجد میں رکھ دی جاتی تھی، اور وہاں آپ جا کر نماز ادا کرتے تھے. یعنی نماز ادا کرنی ہے، مسجد میں ادا کرنی ہے، باجماعت ادا کرنی ہے، تو یہاں تک آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی. تو ہم تو بڑی سہولت سے نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسی نماز کے اندر جو ہے ہم بعض اوقات سستی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. جب رضا کر رہے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی پیروی بھی کرنی ہے. عرس منانا ہے انشاءاللہ، فاتحہ وغیرہ ہوگی، کھانوں پر بھی ہوتی ہے فاتحہ، بریانی بھی بن رہی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت کے نام کی بریانی بھی کھائیں، عرس بھی منائیں. ابھی 12ویں بھی آ رہی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ دھوم دھام سے ہم نے سب کچھ کرنا ہے. لیکن جو اس سب کا پیغام ہے اس کو بھی بھولنا ہے. جی صفی اللہ بھائی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا
आ गया